بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران اور خواہران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ سلسلہ گفتگو سیرت و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں، اس عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ کچھ مطالب پیش ہوئے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج چند اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ عرض ہوا کہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جن خصوصیات کے اعتبار سے پیغمبر اسلام تمام انبیاء کی بنسبت فوقیت اور برتری رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خود خداوند متعال فرماتا ہے کہ بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ چند نکات عرض ہوئے تھے۔ ایک اور نکتہ کہ جس کو آج پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نکتہ ہے کہ مجموعی طور پر خداوند متعال نے اپنے آخری کلام میں، کیونکہ قرآن مجید پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہونے والا آخری کلام ہے اور آخری کتاب ہے، کہ جس کے بارے میں عرض ہوا کہ تمام گزشتہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر مہیمن ہے۔ اس آخری کلام کے اندر جو تکریم اور جو تعظیم اور جو عظمت پیغمبر اسلام کے بارے میں وارد ہے، اس طریقے سے کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں ہے۔ کیونکہ بہت ساری باتیں میں اس ضمن میں انشاءاللہ آج کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان تمام باتوں کو اگر ایک عنوان دینا چاہوں اور ایک خصوصیت بنانا چاہوں تو یہ ایک عنوان آپ دے سکتے ہیں کہ ایک اور نقطہ امتیاز اور ایک اور نقطہ برتری جو پیغمبر اسلام کے لیے آپ قرآن مجید کی نگاہ سے سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ نقطہ ہے کہ جو تکریم اور جو تعظیم، جو مقام، جو عظمت خداوند متعال کے اس آخری کلام میں پیغمبر اسلام کے لیے بیان ہوا ہے، اس طریقے سے کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں آیا۔ کہ انشاءاللہ اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مثلا اس کلی گوئی سے تھوڑا سا ہٹ کر ملموس اور واضح مثال دوں میں آپ کو۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ تقریباً انبیاء سے جب خطاب مطرح ہوتا ہے تو قرآن مجید میں اس طریقے سے آتا ہے، یا نوح یا داود یا موسیٰ، یعنی ایسے باقاعدہ نام لے کر خداوند متعال ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام سے جب بھی خطاب ہوتا ہے
تو وہاں پر تقریباً القابات کے ذریعے سے، لقبوں کے ذریعے سے خطاب ہوتا ہے۔ مثلا کسی جگہ پر ہوگا یا ایھا النبی، کسی جگہ پر ہوگا یا ایھا الرسول، کسی جگہ پر ہوگا یا ایھا المزمل، کسی جگہ پر ہوگا یا ایھا المدثر۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے خطابات جو آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم جب اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو سیدھا نام لے کر نہیں کہتا کہ مثلا یا محمد یا فلاں، ایسے نہ، ان القابات کے ذریعے سے پیغمبر اسلام سے خطاب ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک نقطۂ عظمت کو بیان کر رہا ہے پیغمبر اسلام کی دوسرے انبیاء کی بنسبت۔ البتہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کا قرآن میں نام نہیں آیا، نہ، 4 جگہوں پر پیغمبر اسلام کا نام آیا ہے کہ ان میں سے ایک جگہ پر عنوان احمد کے ساتھ بھی خطاب ہے، یعنی ایک عنوان احمد، نام احمد کے ذریعے سے بھی بلایا گیا ہے۔ لیکن معمولاً آپ جا کر دیکھیں وہ جو 4 موارد ہیں، اس طریقے کے موارد ہیں، ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر اگر نام نہ لیا جائے تو جو مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ مطلب بیان نہیں ہو پاتا، یعنی اس مقام کی ضرورت ہے کہ وہاں پر پیغمبر اسلام کا نام لیا جائے، تصریح کی جائے، وضاحت کی جائے نام کے ذریعے سے، تاکہ وہ نقطہ حاصل ہو۔ مثلا جیسے بحث خاتمیت ہے کہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین ہے۔ اب یہ ایک ایسا مورد ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اگر پیغمبر اسلام کا نام نہ لیا جائے تو یہ خاتمیت والا نقطہ بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر فقط وصف ہو، فقط عنوان کے ذریعے سے کہا جائے کہ ہمارا نبی مثلا آخری نبی ہے، تو یہ تو بہت سارے زمانے کے اعتبار سے لوگ پیدا ہو جاتے، کہتے کہ بھئی نبی وہ میں بھی ہوں، نبی وہ میں بھی ہوں، تو ایسے وہ خاتمیت کا نقطہ بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس نقطۂ خاتمیت کی اہمیت اور ضرورت کی وجہ سے وہاں پر مثلا نام لیا جاتا ہے، وگرنہ عام طور پر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے تو خطاب القابات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ خوب، یہ القابات کے ذریعے سے خطاب، یہ ایک خاص مقام، عظمت، اس چیز اور تکریم اور تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتا ہے کہ اس طریقے کی تکریم آپ کو دوسرے موارد میں نہیں ملے گی۔ یہ ایک واضح نقطہ، اور یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام کی بنسبت خداوند متعال قرآن مجید بہت حساسیت دکھاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے یہ ہے کہ نہ، جب رسول اللہ کی خدمت میں آؤ تو ادب کا لحاظ کرو، مؤدب بن کر پیغمبر کی محفل میں آؤ، ایسے جیسے آپس میں آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، نہ، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر کی خدمت میں جب بھی آپ آئیں تب مؤدب ہوں۔ مثلا یہ بعض آداب سورہ حجرات میں آپ کو ملیں گے، یا بعض آداب جو پیغمبر اکرم کی خدمت میں جانے کے ہیں وہ آپ کو سورہ احزاب میں ملیں گے، کہ میں جلدی جلدی اشارہ کروں۔ مثلا سورہ حجرات میں ہے کہ پیغمبر کے سامنے نہ آؤ، آگے نہ چلو، اپنی بات کو اس سے آگے نہ کرو، اس کے آگے نہ چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے مقدم نہ ہو، پیغمبر سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اس مسئلے کے اندر تقوی الہی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، خدا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے ادب پیغمبر یہ ہے کہ پیغمبر کے سامنے جب آپ بیٹھے ہیں تو بلند آواز سے باتیں نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
پیغمبر کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، اگر پیغمبر اکرم کی خدمت میں ہیں تو مؤدب بیٹھیں، ایسے جیسے آپس میں آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، نہ نہ نہ، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں اس طریقے سے بھی پیغمبر کے ساتھ خطاب نہ کریں، بڑی بڑی آوازیں نکال کر اتنا منہ کھول کے ایک دوسرے کو آپ بلاتے ہیں، نہ، پیغمبر کو اس طریقے سے نہ بلائیں، ولا تجہروا لہ، جہر نہ کرے، آواز چیخیں چلائیں نہ، کجہر بعضکم، جس طریقے سے آپ ایک دوسرے پر چیختے چلاتے اور بولتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، کہ وہی مفعول لا ہے، کراہت یا کراہیت ان تحبط اعمالکم، کیونکہ اگر یہ تم لوگ اس طریقے سے کام کرو گے تو خوف ہے، ڈر ہے کہ تم لوگوں کے اعمال حبط ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم لوگوں کو اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ تو یہ مقام پیغمبر اکرم کے بارے میں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جب رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ ایسے نہ سمجھیں ایک عادی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک عادی محفل میں بیٹھے ہیں، نہ، پیغمبر گرامی کی جو مجلس ہے وہ در حقیقت مجلس علم و عقل ہے، لہٰذا وہاں پر مؤدب ہو کر بیٹھے ہیں اور پیغمبر اکرم کے اس مقام و عظمت و تکریم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ حتیٰ یہ مشہور روایت بھی ہے کہ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی کی، یہ فقہ القرآن میں بھی روایت آئی ہے، اعلیٰ مختلف صحابیوں کا مختلف جگہوں پر تذکرہ ہے، کہ میں ایک نقل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ابو سعید پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں، وہ نماز میں مشغول تھے، تو جیسے ہی وہ نماز میں مشغول تھے تو پیغمبر اکرم نے ان کو بلایا، رسول اللہ نے ان کو بلایا، یہ نماز میں تھے، تو یہ ابو سعید خدری اپنے ذہن میں خیال کرتے ہیں کہ بھائی میں کیسے جواب دوں پیغمبر اکرم کا، اس سے تو نماز باطل ہو جائے گی، لہذا نماز ختم کرنے کے بعد پیغمبر اکرم کا جواب دوں گا۔ جیسے نماز ختم ہوئی اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آئے، روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے ان کی مذمت کی، کیوں جواب نہیں دیا، جبکہ یہ آیہ کریمہ تمہیں کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو ان کا جواب دو، استجابت کرو، جواب دو، کیونکہ جب بھی وہ تمہیں بلاتے ہیں اور اگر تم استجابت کرو گے تو تم لوگوں کو زندگی ملے گی، پیغمبر تمہیں بلاتا ہے زندہ کرنے کے لیے، حقیقی زندگی عطا کرنے کے لیے، لما یحییکم۔ تو اس آیت کریمہ کی رسول اللہ نے تلاوت فرمائی اور کہا کہ اس آیت کی بنا پر تم موظف ہو، بے شک نماز میں ہو، لیکن جیسے ہی میں نے بلایا ہے تجھے جواب دینا ہے، کیوں جواب نہیں دیا؟ تو یہاں سے آپ سمجھے مقام مصطفیٰ، مقام پیغمبر اسلام کہ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی تکریم ہے کہ خداوند متعال نے مثلا نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہوا ہے، الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون ہے، بنیاد ہے، لیکن اعمال میں یہ جو نماز دین کا بنیاد ہے اور دین کا ستون ہے، اس کا آغاز بھی جب ہوتا ہے وہاں پر بھی رسول اللہ کا تذکرہ ہے، اور جیسے ہی اس عبادت کا اختتام ہوتا ہے وہاں پر بھی رسول اللہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کا افتتاح آپ کیسے کرتے ہیں؟ نماز کا افتتاح اذان ہے، اقامت ہے، ان سے افتتاح ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اذان و اقامت میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر اشہد ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، شہادت دیتے ہیں آپ۔ اس عظیم عبادت ستون دین کا آغاز رسول اللہ کی رسالت کی شہادت سے ہے،
اور یہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے، وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن آغاز افتتاح رسول اللہ کے نام سے، اختتام رسول اللہ کے نام سے۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی کتنی رفعت، کتنی تکریم، کتنی عظمت اور کتنی بلندی ہے، کہ شاید یہ جو کہا گیا ہے آیہ کریمہ میں سورہ انشراح میں آپ پڑھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خوب اس رفعنا لک ذکر کا واضح ترین مثال یہ بھی ہے کہ مسلمانوں، جب بھی تم نماز میں آتے ہو، یہ نماز جو ستون دین ہے، اس کے آغاز میں بھی رسول اللہ، اس کے انتہا میں بھی رسول اللہ، پیغمبر اکرم کو بھلانا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کے اندر جو رسول اکرم کی ترفیع، تکریم، تعظیم ہمیں نظر آتی ہے، واضح اور بالکل روشن طریقے سے ہے۔ یہ والی ترفیع، یہ والی تعظیم، یہ والی عظمت آپ کو کسی اور جگہ پر نظر نہیں آئے گی۔ بلکہ جو بات میں اصل کرنا بھی چاہ رہا تھا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر نوعاً دو طرح کے کمالات اپنے لیے بیان کیے ہیں۔ کچھ کمالات ثبوتی ہے اور کچھ کمالات سلبی۔ اعلیٰ جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ خدا کی صفات ثبوتیہ بھی ہیں اور خداوند متعال کی صفات صفات سلبیہ بھی ہیں۔ صفات ثبوتیہ کا مقصد، کمالات ثبوتی کا مقصد وہ صفات، وہ کمالات کہ جن سے پروردگار عالم کی ذات مزین ہے، جو ذات پروردگار عالم کے اندر موجود ہے۔ صفات سلبیہ یعنی وہ نقائص، وہ عیوب، وہ کمیاں کہ جو پروردگار عالم میں نہیں ہے، کہ جس بھی نقص پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ خداوند متعال اس سے برتر ہے۔ تو معمولاً قرآن مجید میں بہت سارے کمالات ثبوتیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند متعال نے اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام جوڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ کمالات ثبوتی مثلاً خداوند متعال کے لیے، کچھ کمالات ثبوتی مثلاً، کچھ سے مراد یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بعض کمالات ثبوتی آپ کے اور ہمارے لیے بھی ہیں، ان کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام جوڑا ہوا ہے خدا نے۔ مثلاً آپ کے لیے اور میرے لیے ایک کمال ثبوتی ایمان ہے، ایک کمال ثبوتی مثلاً اطاعت ہے، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے۔ یہ جو کمالات آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہیں، ان کمالات کا بھی جہاں پر قرآن مجید نے تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ پیغمبر اکرم کا نام جوڑا ہے، ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر خدا اپنے کمالات ذکر کرتا ہے، وہاں پر بھی خداوند متعال مصطفیٰ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ دو باتیں، ایک آپ کے اور ہمارے جو کمالات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند متعال نے اپنے نام کے ساتھ پیغمبر کا نام جوڑا ہے، اپنے ساتھ پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے۔ نام سے مراد پیغمبر کا تذکرہ۔ مثلا جیسے خداوند متعال تمام مومنین کو دعوت دیتا ہے کہ تم لوگ ایمان لے کر آؤ، تو اب وہاں پر جہاں اپنا تذکرہ کیا ہے وہاں پر پیغمبر اکرم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مثلا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ یا اطاعت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر بھی اللہ اور رسول کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے۔ من یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک بریکٹ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آیہ اطاعت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اطیعوا کا 2 مرتبہ تکرار ہوا ہے، جبکہ وہ جو آیہ ولایت ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ 2 مرتبہ ولایت کا تکرار نہیں ہوا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ،
والذین آمنوا الذین کے امیر المؤمنین کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں آخر کیوں یہاں پر اطاعت 2 مرتبہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہاں پر ولایت 1 مرتبہ ہے۔ تو اب ولایت پر تو کیونکہ ابھی میں گفتگو نہیں کر رہا، لہذا اس اطیع کے تکرار کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں، اپنی بات سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہا کہ میں ان اوصاف کو بیان کر رہا ہوں کہ جن کمالات کو خداوند متعال آپ سے چاہتا ہے، وہاں پر اپنے ساتھ پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہے اصل نقطہ کہ جو آپ کے ذہن میں رہے۔ لیکن اس اطیع کے تکرار کا ایک مطلب جو لطیف مطلب ہے وہ یہ ہے، سوال یہ جو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس اطیع اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ بھئی خداوند متعال سے ڈائریکٹ تو میرا رابطہ نہیں ہے نا۔ اللہ کی اطاعت کرو سے قطعاً مراد یہ ہوگا کہ خداوند متعال کے جو اوامر ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان میں اس کی اطاعت کرو۔ خداوند متعال نے جو احکامات تمہاری طرف بھیجے ان احکامات پر آپ عمل کریں۔ خوب ان احکامات پر آپ عمل کریں کہ اطیع اللہ، اللہ کی آپ نے اطاعت کر لی۔ پیغمبر اسلام جو بھی احکامات لے کر آئے ہیں وہ خداوند متعال کی جانب سے ہیں۔ لہذا اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اللہ کی اطاعت کرنا چاہ رہے ہیں تو خداوند متعال کے بھیجے ہوئے احکامات کی آپ اطاعت کریں۔ جیسے ہی خداوند متعال کی جانب سے بھیجے ہوئے احکامات کی آپ اطاعت کریں گے تو اطیع اللہ کا آپ نے امتثال کیا اور اطیع اللہ پر آپ نے عمل کیا۔ اچھا، جو احکامات الہی ہے ان پر عمل کرنا در حقیقت اطیع اللہ پر عمل کرنا ہے۔ اطیع الرسول پھر کیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر جو بھی شریعت لے کر آیا ہے، جو بھی احکامات لے کر آیا ہے، وہ تو سارے اطیع اللہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ بہت لطیف نکتہ ہے، مزیدار نکتہ ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ جو بھی احکامات پیغمبر اسلام لے کر آئے وہ سارے کے سارے خدا کی جانب سے، اپنی طرف سے تو نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، خب جو کچھ بھی ہے خدا کی جانب سے۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی جانب سے ہے، وہ احکامات الہی ہے۔ خب ان تمام احکامات الہی پر عمل کرنا یعنی اطیع اللہ۔ تمام احکامات الہی پر آپ نے عمل کیا یعنی اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اس اطیع الرسول میں کیا آتا ہے؟ اطیع الرسول کے دامن میں کیا ہے؟ یہ کہاں پر واضح ہوگی؟ یہ کہاں پر ہے؟ اور خصوصیت سے اس لفظ اطیع کو تکرار کیا گیا، 2 مرتبہ ذکر کیا، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اس لفظ کا تکرار بتا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور ہے، تبھی اس لفظ اطاعت کا تذکرہ ہے، تکرار ہے۔ تو جتنے بھی احکامات الہی ہیں وہ تو سارے آ گئے اطیع اللہ میں۔ اس اطیع الرسول میں کیا آئے گا؟ خوب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رسالتی زندگی اور شخصی زندگی میں فرق ہے، پیغمبر اکرم کی جو رسالتی زندگی ہے، رسول کے عنوان سے، اس میں اس کی اطاعت کرنا، بات کرنا، ماننا ضروری ہے، اس میں معصوم بھی ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم کی جو شخصی زندگی ہے اس میں اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس قرآن مجید کی آیت کے برخلاف ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے اطیع اللہ، پیغمبر اکرم کی جتنی بھی رسالت اور پیغمبر کے عنوان سے زندگی ہے، یعنی جس عنوان سے وہ احکامات الہی لے کر آ رہے ہیں، ان احکامات میں پیغمبر کی اطاعت کرنا در حقیقت اطیع اللہ پر عمل کرنا ہے۔ پھر اطیع الرسول کا لفظ جداگانہ بیان کر کے قرآن میں خداوند متعال یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو رسالتی زندگی ہے پیغمبر کی، وہ جو رسالتی اور نبوت کے عنوان سے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرو گے تو اطیع اللہ پر عمل کیا ہے، لیکن پیغمبر اکرم کی شخصی زندگی پر بھی عمل کرو۔
اس کی شخصی زندگی کے اندر بھی آپ اطاعت کریں. جیسے اس کی شخصی رفتار اور شخصی زندگی پر آپ عمل کریں گے، اس میں پیروی کریں گے، اس میں اطاعت کریں گے، تو یہاں پر اطیع الرسول بھی جلوہ گر ہوگا. یعنی آسان لفظوں میں اطیع اللہ یعنی احکام دین، تعلیمات دینیہ، و اطیع الرسول یعنی پیغمبر کی شخصی زندگی. بس یہ لوگ جو بعض آ کر پیغمبر اکرم کی شخصی زندگی کو نبوت والی زندگی سے جدا کرتے، یہ بات غلط ہے. قرآن مجید کے اعتبار سے پیغمبر اکرم کی دونوں زندگیوں میں کوئی تفاوت نہیں، دونوں اقوال میں کوئی بھی تفاوت نہیں. حتیٰ یہ ابو داود کی روایت ہے کہ ابو داود نے اپنے سنن میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ عمرو عاص کا بیٹا عبداللہ وہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے ہر لمحے کو میں محفوظ کرتا تھا، لکھتا رہتا تھا. سادہ سی سادہ بات کرتے اس کو لکھتا، سادہ سا سادہ عمل کرتے میں اس کو لکھتا، ہر ایک ان کی بات میں قلم بند کرتا تھا. تو ایک دن بعض حضرات نے، بعض صحابیوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہ کیا عمل ہے آپ کا؟ پیغمبر اکرم کی جو بات ہے آپ ساری باتیں لکھتے ہیں. وہ پیغمبر آپ کی اور ہماری طرح انسان ہے، کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ تو اس کی ہر ایک بات کو لکھے جا رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہے، وہ آپ کی طرح ہماری طرح انسان ہے، کبھی غصہ ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی کوئی کیفیت ہے، آپ تو ان کی ساری باتیں محفوظ کر رہے ہیں. تو یہ عبداللہ جو عمرو عاص کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ عرصے تک میں نے لکھنا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے مجھے کہا کہ عبداللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے تم بہت ساری چیزوں کو جو میں کہتا تھا لکھتے جاتے تھے، کچھ عرصے سے میں ملاحظہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ تم نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. تو عبداللہ کہتا ہے میں نے وہی عذر پیش کیا جو میرے سامنے پیش ہوا تھا، مجھے بتایا گیا تھا. یا رسول اللہ آپ بھی انسان ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی رضا ہے، کبھی سخط ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، اب ساری باتیں تو نہیں لکھی جا سکتی نا. یہ ابو داؤد، سنن ابو داؤد سیاستہ میں سے، اس میں یہ روایت موجود ہے. یہ عبداللہ کہتا ہے جیسے میں نے یہ کہا تو پیغمبر اسلام جلال میں آ کر یہ جملہ کہتے ہیں اور اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وَلَا يَخْرُجُ مِنْ فِيَّ إِلَّا الْحَقِّ. اے عبداللہ تو کیا سمجھتا ہے، اس دہن سے حق کے علاوہ کبھی کچھ خارج ہی نہیں ہوتا. ہماری رضا اور سخط، یہ بریکٹ میں میرا جملہ ہے، ہماری رضا اور سخط بھی خدا کے لیے ہے. وَلَا يَخْرُجُ مِنْ فِيَّ إِلَّا الْحَقِّ. لہذا یہ دو زندگیوں کو پارٹیشن، حصے بندی کرنا کہ یہ رسالتی زندگی ہے، یہ شخصی زندگی ہے، یہ قرآن اور سنت کے مطابق درست نہیں ہے، اس عنوان سے کہ دونوں زندگیوں میں پیغمبر معصوم ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے رسالتی زندگی ہو چاہے شخصی زندگی ہو، دونوں جگہوں پر پیغمبر اکرم نبی ہے، دونوں جگہوں پر پیغمبر اکرم معصوم ہے، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یعنی دوسرے الفاظ میں پیغمبر کی شخصی زندگی اور حقوقی زندگی سے مراد میری نبوت اور رسالت ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے عصمت کے اعتبار سے. اور اسی نقطے کو بیان کرنے کے لحاظ سے یہاں پر اطیعو کے لفظ کا تکرار ہو رہا ہے. اطیع اللہ پوری نبوتی زندگی کو لے لیتا ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ شخصی زندگی کو لے لیتا ہے. کیونکہ اگر یہ دو آپ نہ کریں تو پھر اطیعو کے تکرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ اطاعت ایک کمال ہے، کمال ثبوتی ہے. ہم سے خدا اطاعت چاہ رہا ہے، اپنے نام کے ساتھ پیغمبر اکرم کا نام جوڑا. اسی طریقے سے استجابت ہمارے لیے کمال ہے، جب بھی خدا بلائے، جہاں بھی بلائے، پیغمبر بلائے وہاں پر جانا ہے، یہ بھی کمال ہے. وہاں پر بھی خدا نے اپنا نام پیغمبر اکرم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، پیغمبر کا نام خدا نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم.
اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو جواب دو، استجابت کرو، لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے نصرت، بعض جگہوں پر خدا نے بندوں سے کہا ہے کہ تم میری مدد کرو، وہاں پر بھی خدا نے اپنے ساتھ پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ تفصیل تو یہاں پر کہنا مقصود نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اور اللہ کی نصرت کرو، مدد کرو، کیا ان کو ہماری نصرت اور مدد کی ضرورت ہے؟ نہ، مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو ضرورت ہے اور ہم ان کی نصرت کر رہے ہیں، نہ، یہ اسی طریقے سے ہے جیسے مثال دوں میں آپ کو، ایک بندہ کنویں میں گر جاتا ہے، آپ اس کی طرف رسی پھینکتے ہیں اور اس کنویں میں گرے ہوئے انسان کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی میری مدد کریں، میں آپ کو اوپر لانا چاہتا ہوں۔ آپ ایسے کہتے ہیں نا، آپ تھوڑی سی میری کمک کریں، مدد کریں، میں آپ کو اوپر لانا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو کنویں میں گرا ہوا انسان ہے، اس رسی کے ذریعے سے آپ اس کو اوپر لانا چاہتے ہیں، پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ میری مدد کریں، میں آپ کو اوپر لے کر آؤں۔ تو کیا مقصد ہے کہ وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں یا آپ اس کی مدد کر رہے ہیں؟ خوب یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم میری مدد کرو، یعنی میں تمہیں اس کنویں سے، اس گھڑے سے، اس پستی سے اوپر لانا چاہتا ہوں، لیکن اس اوپر آنے میں تم میری مدد کرو۔ میں تمہیں اوپر اسی وقت لاؤں گا جب تم میری مدد کرو گے۔ میری مدد کرو گے یعنی در حقیقت اپنی مدد کرو گے تاکہ اس نیچے سے اوپر آ سکو۔ یہ یہاں پر بھی جو کہا جاتا ہے نصرت الہی، نصرت پیغمبر اکرم، در حقیقت اپنی نصرت ہے۔ یہ استعمال اسی طریقے سے جیسے ابھی میں نے آپ کو بیان کیا کنویں والی مثال والا، یا استاد ایک شاگرد کو پڑھاتا ہے یا کسی کلاس کے اندر پڑھاتا ہے، مطلب مشکل ہوتا ہے، استاد شاگردوں کو کہتا ہے کہ آپ میری مدد کریں، آپ میری کمک کریں، کچھ مدد کریں تاکہ میں آپ کو کچھ باتیں سمجھا سکوں، یہ مطلب سنگین ہے، اس مطلب کو سمجھنے میں میری مدد کریں۔ تو کیا مقصد ہے کہ یہ استاد کی مدد کر رہے ہیں یا اپنی مدد کر رہے ہیں؟ یہاں پر در حقیقت وہ اپنی مدد کر رہے ہیں کہ استاد اس عمل کو اس طریقے سے تعبیر کر رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لیکن آپ کی بھی کمک کی ضرورت ہے، یعنی آپ میری طرف توجہ دیں، آپ مطلب کو اچھے طریقے سے سمجھیں، آپ مطلب پر غور کریں تاکہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو، یعنی وہ تمہیں کمال عطا کرنا چاہتے ہیں، تم اپنے ظرف کو، اپنی ظرفیت کو آمادہ کرو، یہ ہے نصرت۔ اور یہی معنی ہے وہاں پر بھی جو سید الشہداء نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، وہاں پر بھی شخص امام حسین اپنے لیے مدد نہیں مانگ رہے، وہ بھی اسی طریقے سے جیسے ینصرون اللہ و رسولہ، اسی طریقے سے، اسی باب سے وہاں پر بھی کمک اور مدد ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جہاں پر تولی، خداوند متعال کہتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اس کی ولایت میں آئیں، اس تولی کو بھی جہاں پر اپنے لیے ذکر کرائے وہاں پر رسول کے لیے بھی، من یتول اللہ و رسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی ولایت میں آئے گا۔ اسی طریقے سے بعض کمالات کہ جو خداوند متعال نے خود اپنے بارے میں ذکر کیا، مثلا ایک آدھ اس کی طرف بھی اشارہ کروں، خدا نے اپنے لیے عزت کو ذکر کیا تو وہیں پر فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ایک جگہ پر قرآن میں کہا تھا کہ عزت فقط خدا کے لیے، وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا، ایک مقام پر ایسے ہے، اس مقام پر کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے۔ تو وہاں پر جو حصر کر کے بیان کیا تھا اور یہاں پر اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے ذکر کر رہا ہے، ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو کہا گیا کہ عزت فقط خدا کے لیے، یعنی اصالتاً عزت فقط خدا کے لیے۔
یہاں پر جو رسول کو بھی جو جوڑا ہے اصالت کی بات نہیں، اصالتاً عزت فقط خدا کے لیے، باقی ہر اس بندے کے لیے عزت ہوگی کہ جس کو خداوند متعال خود عطا کرتا ہے۔ یہاں پر پیغمبر اکرم کا تذکرہ ہے۔ یا مقام داوری فیصلہ، کہ جب بھی اللہ فیصلہ کر دے تو پھر کسی کو اختیار نہیں رہتا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا تذکرہ کیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی بھی مومن کو سزاوار نہیں ہے، کسی بھی مومنہ کو سزاوار نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات میں فیصلہ کرے، قضاوت کرے، تو پھر اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا۔ یہ ہے۔ اسی طریقے سے جو صفات سلبیہ ہے وہاں پر بھی اللہ نے اپنے ساتھ پیغمبر کا نام رکھا ہوا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جب مشرکین سے براءت کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے۔ یا مثلا جب ربا خار اور سود کھانے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ سود کھانے والا، ربا والا در حقیقت اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اعلان جنگ کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ اور رسول دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس یہ تمہاری طرف سے اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا۔ یا نافرمانی بھی ہے تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرتا ہے۔ یا جب اذیت دینے کی بات ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے۔ حتیٰ مالی مسائل میں بھی وہاں پر بھی ایسے ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، پھر بقایا کو جدا کرنا ذکر کرتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں سے میں نتیجہ یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید جو تکریم، جو تعظیم، جو عظمت پیغمبر اسلام کی ہمارے سامنے جلوہ گر کرتا ہے وہ کسی اور کی اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو اس مقام عظمت میں مدح و ثنا کو بیان کرنے کے اعتبار سے بھی جو قرآن آخری کلام الہی ہے، جس طریقے سے پیغمبر اسلام کی مدح و ثنا اس کلام کے اندر ہے، کسی اور کلام کے اندر نہیں ہے۔ کہ انشاءاللہ ایک دو اور نکتے ہیں کہ جن نکتوں کو بیان کریں گے اور پھر پیغمبر اکرم کی سیرت کے کچھ اور نکات کی طرف چلیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔